اور جو ہے مقدمہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ شور کرنے لگ گیا، وہ کہتا میں نہیں مانتا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو افراد کا آپس میں تنازع کھڑا ہو گیا، اور ان میں سے ایک شخصیت جن کا نام حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں پھوپھیزاد بھائی لگتے ہیں۔ تنازع اس بات پہ تھا کہ دو باغات تھے اور ان کو پانی سیراب کرنے کا ایک ہی تالاب تھا کہ جس سے پانی کاٹ کر دونوں باغوں کو سیراب کیا جاتا تھا۔ تو لہذا جھگڑا اس بات پہ کھڑا ہوا کہ دونوں افراد کہتے تھے کہ پہلے میرے باغ کو پانی سیراب کرے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے کو کرے گا۔ تو اس بات پہ جھگڑا شروع ہو گیا۔ اب جب تنازع کھڑا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ اپنا فیصلہ کروانے کے لیے۔ تو لہذا ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے باغات کا جائزہ لیا اور دونوں کی بات کو سنا۔ تو اب فیصلہ کس کے حق میں ہوا؟ حضرت زبیر بن عوام کے، کیونکہ یہ فیصلہ کیا کہ پہلے پانی جو ہے ان کے باغات کو سیراب کرے گا اور پھر جو ہے وہ دوسرا جو شخص ہے جس کا نام محدثین نے نہیں لکھا اس کے باغ کو سیراب کرے گا۔ تو لہذا جو دوسرا شخص تھا، یعنی حضرت زبیر بن عوام نہیں، وہ جو دوسرا شخص ہے، اس نے کہا کہ دیکھا مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ آپ جو ہے وہ فیصلہ اپنے کزن کے حق میں کریں گے، اپنے رشتہ دار کے حق میں کریں گے، تو لہذا میں اس فیصلے کو نہیں مانتا۔ تو لہذا اس بنیاد پر اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی ان آیات کو نازل فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، کہ تم کبھی بھی، یعنی اللہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم کبھی بھی ایمان والے نہیں ہو سکتے کہ تمہارے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کریں تمہارے جھگڑے کا، اور پھر تم اپنے دلوں کے اندر اس کے حوالے سے، اس فیصلے کے حوالے سے تنگی محسوس کرو۔ لیکن ناظرین، عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کورٹ میں، عدالت میں قاضی کے سامنے کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے تو جب وہ فیصلہ ہو جائے تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو تو وہ الزام لگاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا اور میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے اور میں نہیں مانتا۔ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو لہذا اس کیس میں بھی ایسا ہوا۔ لیکن ناظرین، کیونکہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ تھا، اور جو شخص مثال کے طور پہ دنیا کے اندر اگر آپ کسی قاضی کے فیصلے کو نہیں مانتے اور آپ کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتا، تو آپ کے نہیں ماننے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جو قاضی کا فیصلہ ہے اسی کے اوپر ہی جو ہے قانون مرتب ہوگا اور عمل درآمد ہوگا کہ بھئی ایسے ہی ہوگا جیسے فیصلہ ہوا ہے، چاہے آپ مانیں نہ مانیں، اور آپ چاہے جج کو برا بلا کہیں، قاضی کو گالیاں دیں، جو کہنا ہے کہیں، اور اگر احاطہ عدالت کے اندر دیں گے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ ایک اور مقدمہ چلے گا کہ جی آپ نے قاضی کا کیا جو احترام ہے اس کا خیال نہیں رکھا اور کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کی ہے، تو لہذا کنڈم آف کورٹ کے نتیجے میں آپ کے اوپر اور سزا ہوگی۔ لیکن آپ کے ایمان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا،
یعنی آپ یہ کہیں کہ جی وہ شخص یہ اب شخص مسلمان نہیں رہا، اس نے قاضی کا فیصلہ نہیں مانا تو یہ جج کے فیصلے کو نہیں مان رہا تو لہذا اب یہ مسلمان نہیں ہے اور اس کا ایمان ختم ہو گیا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اچھا دنیا کے اندر جتنے بھی یہ جو قاضی ہیں، جتنے بھی یہ جج ہیں، ہو سکتا ہے کہ خطا پر ہوں، ہو سکتا ہے کہ غلط فیصلہ کر لیں، ممکن ہے نا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور ان سے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کسی حوالے سے غلط فیصلہ کریں، تو لہذا اب فرق واضح ہو گیا کہ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی فیصلہ کر دیا ہے تو اس فیصلے کو بخوشی قبول کیا جائے اور رضا کے ساتھ قبول کیا جائے، اور یہ نہ ہو کہ بھئی کہ میں فیصلے کو نہیں مانتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ان آیات کا نزول فرمایا، محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا، تو حدیث میں حضرت زبیر بن عوام کا نام تو نظر آتا ہے لیکن وہ جو دوسرا فرد ہے اس کا نام نظر نہیں آتا، یعنی پھر بھی اس کی رعایت کی گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھئی وہ شخص جو ہے، پہلی بات تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا نام بیان کیا جائے، کیونکہ وہ تو جو نبی کی بات کو نہیں مانتا، جو نبی کی اطاعت نہیں کرتا، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، تو وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کا تذکرہ بھی ہو، اس کا نام کا بیان بھی ہو کسی بھی حوالے سے۔ اور دوسرا یہ کہ اتنا اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسندیدہ بات ہوئی، محدثین نے اس کا نام تک ذکر کرنے کا گوارہ نہیں کیا، تو لہذا اب یہ لیکن ایک اصول بنا دیا۔ اصول یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی تمہیں حکم دے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیں تو اس کو قبول کرو، اس پر اطاعت کرو، اور جس کام سے منع کریں روکیں اس سے رک جاؤ، تو لہذا پھر تم اپنے دلوں کے اندر تنگی کو محسوس مت کرو۔ دیکھیں ناظرین یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ میں ایک اور بات آپ حضرات کے سامنے بیان کروں اسی سے متعلق، اور ایک اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر دیتا ہوں کہ دو افراد تھے، ان کے درمیان تنازع ہو گیا کسی معاملے کے اندر، ان میں سے ایک یہودی تھا اور وہ جب فیصلے کی باری ہے اور ایک کوئی دوسرا منافق ہوگا، کوئی کافر ہوگا، اس کا نام بھی نہیں ہے محدثین تذکرہ کرتے، کہ وہ اس سے پوچھا بھئی کس سے فیصلہ کرانا ہے؟ یہودی نے کہا کہ بھئی مجھے تو جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کرانا ہے، محمد جو فیصلہ کرے گا مجھے قبول ہے۔ تو لہذا آتا ہے کہ وہ آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور جو ہے مقدمہ پیش کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب جس کے خلاف فیصلہ کیا وہ شور کرنے لگ گیا، وہ کہتا میں نہیں مانتا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق جو فیصلہ کریں گے مجھے قبول ہے۔ ان کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا کہ بھئی تم پہلے کس کے پاس گئے تھے؟ ان کا میں حضور کے پاس گئے تھے۔ انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے یہ کیا، تو انہوں نے بھی اسی فیصلے کو قائم رکھا کہ بھئی یہی فیصلہ ٹھیک ہے۔ پھر جب وہ حضرت عمر کے پاس گئے تو ناظرین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے کہاں گئے تھے؟ کہا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئے تھے۔ تو کیا انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا یہ فیصلہ کیا۔ اور ان سے پہلے کس کے پاس گئے تھے؟ وہ کہا اس سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے۔ تو کیا انہوں نے کیا فیصلہ کیا تھا؟ کہا انہوں نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت عمر گئے اور تلوار نکال کے لائے اور کہا کہ جو شخص اللہ کے رسول کا، حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ نہیں مانتا تو اس کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، تو پھر یہ تلوار اس کے بارے میں فیصلہ کرے گی، یعنی اتنی سختی کے ساتھ پیش آئے۔ تو لہذا ناظرین یہ بات تو اب واضح ہو چکی۔ دیکھیں اسلام کے جو احکام ہیں اور جو اسلام کے جو قوانین ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اب اگر کوئی شخص ان پر، ایک ہوتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ شخص ہے جو حضور کی سنتوں پہ نہیں چلتا، جو حضور کے طریقے کو نہیں اپناتا، اور جب اس کے سامنے حضور کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کی سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، حضور کے ارشادات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو وہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اس کو سنتا ہے اور اس کی رسپیکٹ کرتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ ہاں یہ کوتاہی میرے میں پائی جاتی ہے اور میں نہیں اس پر عمل کرتا تو یہ میری کوتاہی ہے، اور اس کے اندر شرمندگی ہوتی ہے، اور وہ کوئی حجت بازی نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ بھائی اس میں تو میری کمزوری ہے، ٹھیک ہے اللہ مجھے توفیق دے، ٹھیک ہے، یہ ایک شخص ہو گیا۔ اب ایک دوسرا شخص ہے، اس کے سامنے جب شریعت کا حکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے تذکرہ کیا جائے، اور وہ ایک ہے کہ اس پر عمل نہ کرے، اس کو مانے نہیں، الٹا اس کا مذاق اڑائے، الٹا اس کو کہے کہ یہ کس دنیا کی بات کرتے ہیں آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟
آپ پتھروں کے دور کی بات کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس دور کی بات کر رہے ہیں کہ جس دور میں جو ہے وہ سویلائزیشن نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ہمارے جو دانشور ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں سنتوں کا، داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم داڑھی رکھتے ہو۔ بھائی اس زمانے میں تو لوگ داڑھی اس لیے رکھتے تھے کہ بھائی اس طرح نہیں ہوتا تھا، داڑھی کو کاٹتے نہیں تھے، کاٹنے کے اسباب نہیں تھے۔ آج کل تو اس طرح ہے، ریزرز ہیں اور حمام ہیں اور نائی ہیں اور آپ جو ہے شیو کریں۔ تو اب کیا کہ ایک تو داڑھی نہیں رکھی، اس سنت پر عمل نہیں کر رہا، ایک شخص ہے جو نہیں کر رہا لیکن وہ داڑھی کا احترام کرتا ہے اور وہ داڑھی سے محبت کرتا ہے، داڑھی والے سے محبت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ میرے حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور وہ بڑی محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش، کسی بھی کوئی بھی سنت ہو۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو اب یہ شخص جو ہے یہ کم سے کم مسلمان ہے، مومن ہے، اس کے اندر کم سے کم حیا ہے، کم سے کم یہ اسلام کا، حضور کی سنتوں کا مذاق نہیں اڑا رہا۔ اور دوسرا وہ شخص جو یہ کہے کہ بھئی اس زمانے میں جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں ہوتی تھی اور ہم جو ہے وہ لوگ مسواک کی باتیں کرتے ہیں، مسواک کو سنت بنا دیا۔ بس مسواک جو ہے وہ کہاں سے سنت آ گئی؟ وہ ٹوتھ پیسٹ نہیں تھی تو وہ مسواک کرتے تھے، آج کل ٹوتھ پیسٹ ہے تو ٹوتھ پیسٹ کرو، مسواک کہاں سے سنت ہے؟ اب ہر چیز کا مذاق اڑا رہا ہے، پگڑی کا اور داڑھی کا۔ یہ تو حضور کی ذات سے متعلق سنتیں ہیں۔ پھر عملی طور پر جو چیز سنتیں ہیں، اگر کوئی شخص سنت کے مطابق چل رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے۔ تو اپنے دلوں کے اندر جو ہے سختی کو محسوس کر رہے ہیں اور اسلام سے چڑ ہے۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ پایا جاتا ہے جو مسلمان کہلاتا ہے، لیکن ان کو اسلام سے اور اسلامی قوانین سے، اسلام کے احکامات سے جو ہے وہ چڑ ہے۔ پچھلے دنوں پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے کہا کہ بھائی یہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی اور اس طرح کا لباس جو اسلام کے اصولوں کے مطابق نہ ہو، اور یہ ایسا لباس جو بے راہ روی کی طرف دعوت دیتا ہو، جو عریانی اور فحاشی والا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے یہ جنسی جرائم ہوتے ہیں۔ بس اس کو پکڑ لیا، سب نے پکڑ لیا ہے، پورا میڈیا، ہر آدمی پکڑ کے بیٹھ گیا۔ یہ جتنے بڑے بڑے لبرل سیکولر لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ دیکھو عمران خان پرائم منسٹر نے جو ہے ساری ذمہ داری ڈال دی ہے بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، کہ ان کے لباس کی وجہ سے جنسی جرائم ہوتے ہیں۔ بھائی اس شخص کے کہنے کا مقصد تو سمجھیں آپ، کیا ایسا نہیں ہے؟ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے نہیں ارشاد فرمایا کہ بھئی وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ ایسے گھروں سے مت نکلو جیسے کہ جاہلیت اولا میں نکلتے تھے۔ کیسے نکلتے تھے؟ بھئی جاہلیت کے زمانے میں کیسے عورتیں لباس پہنتی تھی؟ تنگ اور سخت لباس پہنتی تھی، بے پردہ ہوتی تھیں اور جو ہے وہ ریاں ہوتی تھیں۔ تو منع کیا گیا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اپنے گھروں میں قرار اختیار کرو، بغیر ضرورت کے گھر سے باہر نہ نکلو، حجاب اور پردے کا خیال رکھو۔ اور کیا آج ویسٹ کے اندر یہ بات اسٹیبلش نہیں ہو چکی کہ وہ خواتین جو لباس بہت زیادہ تنگ اور مختصر لباس پہنتی ہیں اور ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے اوپر زیادہ جنسی حملے ہوتے ہیں؟ تو لہذا جنسی درندے تو وہ تو کسی کو نہیں چھوڑیں گے نا، وہ تو کسی کو نہیں چھوڑتے، لیکن وہ زیادہ تر حملے ایسی خواتین کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو اس میں قصور ان خواتین کا نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں قصور تو اس جنسی درندے کا ہی ہے کہ جس نے ان کے اوپر حملہ کیا، اور جو شخص جو ہے مجرم تو وہی ہے، سزا تو اسی کو ملے گی، لیکن اسباب بھی تو تلاش کیے جائیں گے کہ بھئی اسباب کیا ہیں، کس وجہ سے لوگ اس قسم کے جرائم کر رہے ہیں۔ تو لہذا عرض یہ کرنا ہے کہ اسلامی قوانین، اسلام کے جو احکامات ہیں، اب اگر کوئی شخص جو ہے نماز نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے بھئی نماز نہیں پڑھتا، گناہگار آدمی ہے، اگر وہ کہتا ہے نماز پڑھنا وقت کا ضیاع ہے اور یہ تم کیا ٹکرے مار رہے ہو، ٹکرے مارنے سے کیا ملتا ہے، تو اب یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، جب تک کہ تم مکمل طور پر تسلیم نہ کرو۔ ایک آدمی ہے روزہ نہیں رکھتا، کمزور ہے، لیکن ایک شخص ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہے جی، روزہ کہاں سے آ گیا، اللہ کو کیا ملتا ہے بھوکا پیاسا رکھنے سے، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، میں نہیں مانتا، یہ تو ظلم ہے، بھوکا پیاسا رکھنا میں نہیں مانتا، یہ میں اس کو عقلی طور پہ قبول نہیں کرتا۔ تو اب کیا اس کو کیا کہا جائے گا؟ اس کو یہ کہا جائے گا کہ یہ مومن ہے؟ کیا یہ شخص جو ہے مسلمان ہے؟ کیا اس کے بارے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے یہ مسلمان ہے؟ لہذا ہمارے جو دانشور اسلامی احکام
اسلامی قوانین اور اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، آئے دن جو ہے اسلام کے احکامات کا، حضور کے فرمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم مسلمان ہیں۔ میری تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایک طرف دعویٰ کرے کہ جی ہم بڑے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، اور لیکن جب بات آ جاتی ہے اسلام کی تو بالکل نیرو مائنڈڈ ہو جاتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو لہذا ناظرین، جب اللہ اور اس کے رسول نے کوئی فیصلہ کر دیا، جب اسلام نے کوئی فیصلہ کر دیا ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی دو رائے قائم کریں۔ جب یہ تو بنیادی طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر انسان اپنے دل کا موازنہ کرے، کیا شریعت پر چلتے ہوئے، کیا اسلام پر چلتے ہوئے کیا اس کے دل میں تنگی آتی ہے؟ ایک ہے سستی کا ہونا، ایک ہے غفلت کا ہونا، ایک ہے کہ انسان گناہ گار ہے، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، انسان جو ہے ضعیف پیدا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں کہ انسان سست ہے، کاہل ہے اور خطا کار ہے، گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ اپنے اندر شرمندگی محسوس کرتا ہے، اپنے دل کے اندر تنگی محسوس کرتا ہے اسلام کو لے کے، اسلام کے احکامات کو لے کے، اور جو ہے شریعت کے جو قوانین ہیں ان کو لے کر، تو لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اسی حکم میں شامل ہوگا اور وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں مومن، ہاں یہ ضرور ہے کہ بظاہر وہ اس کا نام مسلمانوں والا ہوگا اور وہ اس کو کہا جائے گا کہ بھئی مسلمان ہے، لیکن اگر دل سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا اور اسلام سے محبت نہیں کرتا، تو وہ شخص جو ہے وہ اللہ کی نگاہ کے اندر مومن نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اسلام پر جب چلتے ہیں، شریعت پہ چلتے ہیں، تو کس انداز کے ساتھ چلتے ہیں، کیا رضامندی شامل ہوتی ہے، خوشی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب ایک خاتون ہے، وہ پردہ نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کو توفیق دے، ہماری بہن ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ عطا فرمائے۔ لیکن ایک خاتون ہے، وہ پردہ نہیں کرتی لیکن پردے کا مذاق اڑاتی ہے، اور جو ہے وہ با پردہ خواتین کو جو ہے وہ کہتی ہے کہ یہ بیکورڈ خواتین ہیں اور ان کو دنیا کے اندر رہنے کا طریقہ نہیں آتا، ان کو سلیقہ نہیں آتا، یہ کس دور کی رہنے والی خواتین ہیں۔ اب وہ پردے کا مذاق اڑا رہی ہے، اب وہ ان خواتین کا مذاق اڑا رہی ہے، تو لہذا اس کو یہ حق ہرگز نہیں پہنچتا کہ وہ ان باحیا اور باپردہ خواتین کا مذاق اڑائے، اور یہ مذاق وہ ان خواتین کا نہیں بلکہ اسلام کے احکامات کا اڑا رہی۔ اب اللہ رب العزت نے کچھ رشتے رکھے ہیں، کچھ اللہ رب العزت نے انسان کے تعلقات رکھے ہیں۔ اب بڑا ایک مقدس رشتہ ہے کس کا؟ میاں بیوی کا، اور جو ہے وہ جائز رشتہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عورت سے محبت کرتا ہے، کوئی عورت کسی شخص سے محبت کرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ بھئی آپس میں ساتھ مل کے رہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی مقدس رشتہ، پاکیزہ رشتہ، ایک طیب جو ہے ایک ریلیشن شپ قائم کیا، وہ ہے نکاح کا، کہ بھئی آپ نکاح کریں اور نکاح کے ذریعے سے رہیں، آپ کو کوئی نہیں روکنے والا۔ لیکن اگر کوئی جو ہے وہ کھڑے ہو کر نکاح کے انسٹیٹیوشنز کو اور نکاح کے جو معاملات ہیں، بلکہ نکاح کو ہی کہے کہ یہ کون سا طریقہ کار ہے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی راضی ہیں اور تو وہ اگر آپس میں رہنا چاہتے ہیں اور بغیر کسی اجازت کے، بغیر کسی آپس میں جو نکاح کا ریلیشن ہے اس کے بغیر وہ ساتھ رہتے ہیں، تو نکاح کون سا اصول ہے اور کس نے ان کو طے کیا ہے کہ بھئی یہ بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے؟ اب بتائیں کہ بھئی اگر آپ کو اعتراض ہے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ کس نے حق دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک مذہبی معاملہ ہے، اسلام کا ایک حکم ہے کہ مرد اور عورت جو ہے وہ نکاح کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ اس کو تنقید کر رہے ہیں، آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اور کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ان کو کچھ کہے۔ بھائی یہ تو قوانین ہیں سارے کے سارے، یعنی دنیا کے اندر بھی آپ بتائیں مجھے، دنیا کے اندر بھی آپ کسی ملک کے اگر سٹیزن ہیں تو کیا آپ شتر بے مہار ہو کر زندگی گزارتے ہیں؟ کیا کوئی قوانین نہیں ہوتے، کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہے؟ کیا آپ ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں؟ ہر چیز کا آپ کا سڑکوں کا نظام صحیح نہیں چل سکتا کہ اگر ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد نہ ہو۔ جن ملکوں میں ٹریفک قوانین پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر حادثات ہوتے ہیں، وہاں پہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، لوگ مارے جاتے ہیں، لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، لوگ معذور ہو جاتے ہیں، کیونکہ قانون کی عملداری نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے ناظرین، اگر
زندگیوں کے اندر کوئی قانون نہیں ہوگا اور کوئی اخلاقی ضوابط نہیں ہوں گے تو مجھے بتائیں کہ یہ زندگیاں کیسی ہوں گی؟ اجڑ جائیں گی، یہ جو ہے ویران ہو جائیں گی۔ جہاں بھی پردے کو، چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کیا گیا اور عورت کو اس ماحول سے نکالا گیا اور کہا گیا کہ بھئی یہ گھٹن کا ماحول ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ خواتین کا استحصال ہوتا ہے، سب سے زیادہ خواتین کے اوپر تشدد ہوتا ہے اور ان کا استحصال ہوتا ہے، ان کے اوپر ظلم اور جبر ہوتا ہے۔ لیکن جہاں پر بھی اور جہاں پہ آپ دیکھیں جہاں پر چادر اور چار دیواری کا اور نکاح کا ایک تقدس قائم ہے، وہاں پہ خاندان کا ادارہ قائم ہے، خاندان جو ہے وہ مضبوط ہے، مستحکم ہے، وہاں پر جو ہے ماشاءاللہ ہنستے بستے گھرانے ہیں، وہاں پر اولاد ہے، وہاں پر اور رشتے ہیں کہ آپ کا بھائی ہے، آپ کے چچا ہیں، آپ کے کزنز ہیں، آپ کے ماموں ہیں، آپ کی خالہ ہیں، خالو ہیں، نانا ہیں، دادی ہیں، آپ کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، یہ سارے رشتے ہیں اور یہ سارے رشتے مل کر ایک مضبوط اور مستحکم خاندان بنتے ہیں اور آپ کو ایک احساس دلاتے ہیں کہ آپ جو ہے ایک مستحکم خاندان کا فرد ہیں، جس سے آپ کو احساس ہوتا ہے قوت کا، آپ کو سینس آف سیکیورٹی فیل ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی کہ نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ اور نہ ادھر کا پتہ نہ ادھر کا پتہ۔ میں آپ کو کل کی بات بتاتا ہوں ناظرین، کل صبح میں نکلا گھر سے اور میری گاڑی تھوڑی سی آگے کھڑی تھی تو میں اپنی گاڑی تک جا رہا تھا تو ہمارے 2 گھر چھوڑ کے خیال میں 3 یا 4 گھر چھوڑ کے جو ہے وہ ایک صاحب رہتے ہیں اور ماشاءاللہ روزانہ اکثر صبح کے وقت میں ان سے ہیلو ہائے ہوتی ہے۔ تو وہ بیچارے جو ہے میں نے دیکھا کہ وہ فٹ پاتھ کے اوپر ایک دم دھڑم سے گر گئے اور جب منہ کے بل گرے تو میں نے جا کے ان کو اٹھایا اور اسی طریقے سے ایک اور ان کا پڑوسی ایک لڑکا اور لڑکی تھے، وہ بھی وہاں گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، وہ بھی ایک دم آ گئے تو ہم نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد بڑی مشکلوں سے جو ہے ان کو ان کے دروازے تک لے کر گئے اور انہوں نے چابی سے اپنا دروازہ کھولا اور دروازہ کھولتے ہوئے دھڑم پھر سے گر گئے اور پھر گر گئے، پھر ان کو اٹھایا اور جو ہے تو میں نے پھر ان کو کہا کہ بھئی آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں ٹھیک ہوں، بس میں 5 منٹ بیٹھوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، پانی پیوں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ بہت بری حالت، بڑی عمر کے ضعیف شخص ہیں، لیکن میں کہتا ہوں بندے کے اندر ول پاور ہے، اس عمر کے اندر بھی جو ہے روزانہ واک کرنا، سردی گرمی بارش جو بھی ہو اور اپنا کام خود کرنا، لیکن بڑی عمر کا شخص ہے۔ ناظرین اتنا مجھے دکھ ہوا کہ وہ تنہا زندگی گزار رہا ہے، تنہا۔ ایمبولنس کو فون کیا، ایمبولنس نے کہا اچھا بھائی 5 منٹ بعد دوبارہ فون کرو، بتاؤ کہ کیا حالت ہے، پھر کہا نہیں اب ٹھیک ہے جی، ایسی کوئی ایمرجنسی کی بات نہیں ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ وہ پورے گھر کے اندر تنہا زندگی گزار رہا ہے، سالوں سے زندگی گزار رہا ہے۔ مجھے اتنا اس کے اوپر ترس آیا اور اتنا میں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تو نے ہم مسلمانوں کے خاندانی نظام کو ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے اسلام کی وجہ سے ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہماری ثقافت ہے کہ ہم اپنے بوڑھوں کو تنہا نہیں چھوڑتے، ہم اپنے بوڑھوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہمارے دادا دادی، نانا نانی، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام ہوتے ہیں، ہم ان کی خدمت کرنا اپنے لیے باعث عزت، باعث افتخار سمجھتے ہیں، باعث نجات سمجھتے ہیں۔ ہم اپنے بوڑھوں کو ایسے تنہا نہیں چھوڑ دیتے کہ وہ بیچارے کہیں گریں پڑیں اور گھر کے اندر پڑے ہوئے ہوں، پتہ ہی کچھ نہ ہو کہ وہ زندہ ہیں مر گئے ہیں، کوئی چائے پلانے والا نہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں، اور گھر انتہائی درجے جو ہے وہ گندا ہو رہا ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور سارا دن بیٹھ کے اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ اگرچہ یہ بیماری ہم میں بھی پائی جا رہی ہے، ہمارے لوگ بھی اب یہی کام کر رہے ہیں انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے۔ تو دیکھیں ہم دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں مسلمان، میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا خاندانی نظام ہے، دنیا کے جس ملک میں بھی رہتے ہیں ہم جو ہے ہمارا ایک سسٹم ہے، ہماری ایک ثقافت ہے، ہمارا ایک کلچر ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں، ہم اپنے بزرگوں کو جنت کا دروازہ اور ان کے قدموں میں جنت سمجھتے ہیں، ہم ان کی خدمت کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتے ہیں۔ تو لہذا گزارش یہ کرنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو دین دیا ہے، یہ دین اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی فلاح کے لیے دیا ہے، اور جو شخص اس پر چلے گا
اس کو دنیاوی فلاح بھی حاصل ہوگی اور اخروی فلاح بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔